بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امچاری عارف حمید بٹی، لاہور پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین خیر، پاکستان میں آج کل خبروں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے اور پروپیگنڈے مشینوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ روزانہ جھوٹ 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 اور جھوٹ کا اماجگاہ بنا دیا گیا ہے اس ملک کے میڈیا کو۔ سیاستدان ایسے بھی اٹھتے ہیں، پیکا ایکٹ نامی ایک قانون لایا گیا صرف جو حکومت پر اختلاف رائے رکھتے تھے۔ ناظرین ہمیشہ ہی صحافیوں کے ساتھ تو نشانہ رہا، صحافی انڈیپینڈنٹ صحافی، حکمران کوئی بھی ہو، لیکن اس دفعہ تو انی بات تھی، ظلم تھی۔ اب سینئر صحافیوں کو ٹی وی پہ آنے پر پابندی، ان کی گفتگو پہ گندی، لیکن حکومت اتنے پروپیگنڈے کرا رہی ہے، اتنا جھوٹ پھیلا رہی ہے۔ صحیح کہتے ہیں کہ غلاموں کی زندگی جنازوں سے بھی، مردوں سے بھی بدتر ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں ہوتی۔ اب اس کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آپ کو چوری کے مینڈیٹ سے کوئی بھی عہدہ دے دے، حکومت دے دے، پیسہ دے دے، حرام کا نجائز پیسہ، تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے۔ پھر آپ پر پیکانہ قانون لگایا جاتا ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے رہنما غالباً ایڈوائزر ہیں اختیار ولی صاحب، اختیار ولی صاحب، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے بارے میں ایک ویڈیو وائرل کی کہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس میں حملے میں وہ شامل ہیں، جبکہ خود سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے اکاؤنٹ سے وہ شیئر ہو چکی ہے۔ غالباً وہ مارچ کی فوٹیج 9 مئی کا تعلق نہیں ہو، اور جتنے بھی مقدمہ درج ہوئے کسی میں بھی سہیل افریدی لاہور کور کمانڈر ہاؤس میں نامزد نہیں۔ اس کے عدالتوں میں چلان بھی چلے گئے، اس کے ضمنی لوگوں کو بھی ڈال لیا گیا، لیکن کیا یہ خبریں پی ٹی وی پہ چلائی گئی اور دوسرے ٹی وی پر بھی چلائی گئی؟ کیا اب ان پر پیکا لگے گا؟ کیا جھوٹی خبر دینا جرم نہیں ہے؟ غلطی انسانوں سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ غلطی نہیں، یہ پلاننگ تھی، سازش تھی کہ ایک وزیر اعلیٰ، کیونکہ اسے بانی پی ٹی عمران خان نے نامزد کیا، تمہارے ذہن پہ وہ سوار ہو چکا ہے۔ کوئی کالم ہو، آج میری ہارون رشید صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے آج کالم بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا اربوں روپے کے پیسے لگائے گئے، دون دھاندلی دی گئی، لیکن بار کونسل کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی اکثریت نے میدان مار لیا۔ یہ ہوتا ہے ناظرین، آپ بندوق سے کسی کو گولی مار سکتے ہو، مر گیا کوئی، کسی کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر سکتے ہو، سیٹ کو فون کرو گے اس کو نوکری سے نکال دو، وہ بیچارہ نکل جائے گا، اللہ کے سپرد، جس نے پیدا کیا رازق وہ ہے۔ لیکن اب آپ نے کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ نوجوان ہے، مڈل کلاس کا ہے، عوامی لیڈر ہے، اس کو کہا تو آپ کے وزراء، وفاقی وزیر اطلاعات اور دیگر وزراء کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے سہیل افریدی، اور آپ اتنی انتقام میں اندھے ہو گئے، آپ لوگوں کو موت ہی بھول گئی کہ اختیار ولی صاحب کو ابھی اسی وقت ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں انتقامی ہرگز نہیں، انتقام تو ظالم ہے اور ظالموں کا عبرتناک انجام ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ یہ 9 مئی میں ملوثہ کور کمانڈر ہاؤس میں، اور وہ پاکستان میں، وہ پنجاب لاہور میں تھے ہی نہیں۔ دوسری طرف عمران خان کے بغض میں آپ اس کی ضمانت نہیں دینے ہونے دے۔ جتنی 26ویں ترمیم آئی، نشانہ عمران خان، بہانہ کوئی بھی کر لیں۔ 27ویں ترمیم کی تیاری، نشانہ عمران خان، بہانہ کوئی بھی کر لے۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن، نشانہ عمران خان، بہانہ الیکشن کمیشن کر لیں، فائز عیسیٰ کر لیں، یا بیوروکریسی کر لیں جنہوں نے رزلٹ چینج کیا تھا۔ آپ نے ایک شخص کو دیوار میں گاڑنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ہے، لیکن طاقت کے نشے نے آپ کو حقائق سے اتنا دور کر دیا کہ آپ ایسی کھائی کھود رہے ہو جس میں گرنا ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے دھمکیاں دی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے، لیکن وہ نہیں، وہ بن گیا وزیر اعلیٰ۔ آپ نے کہا امیچور ہے، اس نے پاکستان کے چاروں وزیر اعلیٰ، جو مراد علی شاہ صاحب سینئر پولیٹیشن ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، مراد علی شاہ صاحب سینئر پولیٹیشن ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ، لیکن اس نوجوان نے آیا، اس نے ہارڈ ہیٹر بیٹسمین ٹیم میں مینا ہاں اور 3-4 لوگ شامل کیے،
اس نے اپنے مخالفین سیاسی جماعتوں کے مولانا فضل الرحمان ہو، ایمن ولی خان ہو، سب کو کہا آؤ بیٹھ کے گرینڈ جرگا کریں سیل افریدی کا، سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا جنہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا تاکہ وہ صوبے میں امن قائم کر سکے اور ملک ہو ترقی کر سکے، ہم مل کر ملکی مفاد میں کرتے ہیں۔ اور پہلا انہوں نے دیا میرے کسی سیاسی مخالف یا مجھ پر تنقید کرنے والے پر جھوٹا مقدمہ درج نہیں ہوگا، جس پولیس افسر یا بیوروکریسی نے کیا انہیں اپنی نوکری سے فارغ ہونا پڑے گا۔ کاش یہ میری خواہش ہے پنجاب میں بھی یہ ہو، مجھے بھی میرے لیے قابل احترام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، میرے لیے قابل احترام ہے شہباز شریف صاحب۔ ہاں جب الیکشن پہ ہوگی جو میں نے دیکھا وہی بولوں، وہ میں عرش شریف شہید کہتا تھا جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کاش یہ پنجاب میں مجھے بھی آزادی ہو، میں سچ بولوں۔ میں بتاؤں کل ملاقات کیسے ہوئی، میں بتاؤں چند دن پہلے دو فیملی کے عزیز آپس میں تلخو جملوں پر کیوں آئے، لیکن پاکستان میں نہیں، سہیل افریدی کو روکنا ہے۔ اب اس کی ثابت ہو گیا کہ وہ ویڈیو مارچ کی ہے جب عمران خان پر حملہ ہوا تھا، اور ویڈیو سہیل افریدی وزیر اعلیٰ نے اپنے خود ٹویٹر سے شیئر کی ہے۔ اب مجھے بتائیں اتنا بڑا جھوٹا پروپیگنڈا جہالت اس کو روکی جائے گا؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ عوام چوری کی مینڈیٹ حکومت ہے، ان پر انگلی نہ اٹھے۔ اصل ایشوؤں پر مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کا ایک وقت کا رزق حلال سے کچن نہیں چلتا، انصاف نہ پیدا ہو گیا نہ یاب ہو گیا ہے، افسران پیسوں کے علاوہ دوسری زبان ہی نہیں سنتے۔ پڑھ لیے چلے جائے تو تباہی کے ماجرا، ریونیو چلے جائے، پولیس چلے جائے، جس محکمہ یقیناً اچھے لوگ ہوں گے لیکن 90% کرپشن لیگل ہو چکی ہے، بجلی کا میٹر تک آپ گھر کا نہیں لگوا سکتے۔ لیکن ان کو روکنے کے لیے اور اہم ایشوؤں کو روکنے کے لیے کہ اصل ایشوؤں کی طرف نہ آئے، حکومت ہر تیسرے دن اپنے لگڑ بگڑ چمچے کرچے بناتی ہے اور وہ پراپوگنڈے کی مشین کھول دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ عمران اسماعیل جو بگوڑا تھا سب سے پہلے پی ٹی آئی جوڑا، اور عمران خان نے مجھے خود کہا اس گھر سے جات چھٹ گئی، عمران خان سے کروائے نا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب جو 9 مئی کے مبینہ ملزمان تھے جو پاکستان لاہور میں تھے ہی نہیں، انہیں ان کیسوں میں سزائیں دی گئی اور عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، وہ جیل میں سے ہسپتال چلے گئے۔ یاسمین راشد کی ہر تیسرے دن طبیعت ناساز ہوتی ہے، اللہ ان کو زندگی دے، 74 سالہ عورت ہے، آج تک جھکی نہیں، بکی نہیں، اور تم اس کے 1% بھی سزائیں، خدا نہ خواستہ یہ ظلم دوبارہ ہو پاکستان میں، لاہور میں، پاکستان میں، صوبے میں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ اور چند صحافیوں کے ساتھ جو حکومت کا ظلم کرے، اس کا 1% بھی اللہ نہ کرے موجودہ حکمرانوں یا یہ ظلم کرانے والوں کے ساتھ ہو۔ یاسمین راشد ہر تیسرے دن ہسپتال جاتی ہے، موت سے لڑتی ہے۔ عمر سرفراز چیمہ جو گورنر ہے اس کو ساتھ وہ ظلم کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں یا مجھے مار دو۔ اب انہیں شاہ محمود کو قریشی گئے اور اپنے قریشی صاحب کو ہسپتال لے گئے۔ ناظرین یہ جو جیل میں سزا یافتہ ہوتے ہیں یا ملزم ہوتے ہیں، انہیں خدا نہ خواستہ بیماری کی صورت میں، نواز شریف تو ویسے موجے کرتے تھے، آصف علی زرداری بھی جیل میں رہے، پیپلز پارٹی کی بہت ساری قیادت جیلوں میں جانے کی بجائے ہسپتالوں میں رہی، لیکن جیل سے جب ہسپتال جاتے ہیں تو جیل کا عملہ تعین ہوتا تو کوئی مائی کا لال انہیں مل نہیں سکتا۔ میں نے کوشش کی شاہ محمود قریشی سے ملنے کی، انہوں نے کہا جی وہ بیٹھے دے پولیس کے نال دوجے وہ تسی تو کولوں نہیں جا سکتے۔ اب آپ نے بندے ان کے پاس بھیجے، ویڈیو لیک کی۔ اب مجھے بتائے عمران اسماعیل، وہ عمران خان اپنے لیے اس نے یہ آزادی کا راستہ خود چنا ہے، ورنہ 5 اگست کو اس کو گرفتار کیا گیا 23 میں، اسے 2 دن پہلے آفر تھی کہ آپ یہ چوری کا مینڈیٹ والی حکومت چلنے دو، لیکن وہ نہیں مانا۔ اور یاد رکھ لو یہ چھچورے اچکڑنے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے آپ نے استقام پارٹی نکالی، پرویز خٹک نکالا، ساروں کی سیاست زیرو ہو گئی، سب کو فارم 47 کے بہانے ہم کو اسمبلی میں بھیجنا پڑا۔ تو یہ چمچوں سے کبھی ادھر کی بات کر دینی کہ جی پرانے جو پارٹی سے نکل گئے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں دی، وہ جا کے اتنا شوق ہے ان سے عمران خان کی ملاقات کرا دو، عمران خان کا جواب آ جائے گا سامنے۔ یاد رکھ لیں عمران خان کو مائنس کرتے کرتے آپ خود مائنس ہو چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی سیاست ختم کر دی ہے۔ افریدی کے بورڈ فیصلوں نے آپ کو بتا دیا بار کے الیکشن میں کروڑوں اربوں روپے بانٹے گئے، ہر ایک کو آفر تھی، لیکن عوام وکلا نے پھر زندہ ہو کے ووٹ دیے۔ ہاں صحافی نہیں اٹھ رہے، نیم مردہ ہیں، یہاں تک کہ سمینہ پاشا کے ساتھ میں نے کام کیا ایک ٹی وی میں، بہت پریشر تھا اس کو نوکری سے نکالنے، بہت پریشر تھا پر نہیں نکالا تھا، خیر بعد میں وہ انہیں نکال دیا گیا، میں خود بھی نہیں رہا۔
ان کے بارے میں جو نامزیبا الفاظ کچھ لوگ صحافی یا سیاستدان برداشت کریں، میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے. خدا کے لیے بہن، بیٹی، ماں، چاچی، یہ بڑے مقدس رشتے ہیں، انہیں رسوا نہ کرو خدا کے واسطے. اگر آپ سے کوئی اختلاف کرتی ہے، اس کی رائے سے اختلاف ہے، آپ سمینہ پاشا سے کریں، میری رائے سے آپ کمنٹس میں اختلاف کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی جان آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیتے، ہاں میں کہتا ہوں میں نہیں لیتا. آپ کہتے ہیں کہ لاہور میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، ہاں بہت ساری خبریں ہیں، میں نہیں دیتا، کیونکہ آج کل حکومت پروپوگنڈے جھوٹ پر یقین رکھتی ہیں. حکمران جتنا مرضی جھوٹ بولیں، حکمرانی جو لگڑ بگڑ ترجمان ہے صحافی نام کے، جنہوں نے صحافی کا نام دیا ہے، وہ جھوٹ بولیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ خبریں دیں، ان سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں، بیس لیس خبریں. اور وہی ادارے اسٹیبلشمنٹ جسے 30 سال ہم نے کور کیا، وہ کہتے ہیں یار یہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو ہماری پالیسی نہیں ہے. لیکن آپ ایک شخص کو، تحریک انصاف کو ختم، کیا آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ وہ ہوئے؟ آصف زرداری کی ناقص ترین کرپشن کے اربوں روپے کے مبینہ الزامات ہیں. بے نظیر تک پیپلز پارٹی زندہ رہی، آصف زرداری نے اسے اندرون سندھ کر دیا. نواز شریف بھی ایک حقیقت رہے، مشرف کے ساتھ آپ نے حکومت گرائی 12 اپریل 1999 کو. ہاں وہ ڈیل کر کے گئے، ان کا سیاسی قد چھوٹا ہوا، لیکن وہ پھر آئے، پھر اقتدار میں آ گئے. خیر وہ تو ایک ڈیل تھی. 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی اور 13 سے 18 تک مسلم لیگ نون. لیکن وہ سیاسی جماعت آج بھی مسلم لیگ نون ہے، حقیقت ہے. نواز شریف 13ویں کھلاڑی ہو کر بھی وزیر اعظم ہر بات سے ان سے مشورہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں سہیل افریدی کو ملاقات نہیں کریں، سزا یافتہ ہے. تو عمل علی لندن جاندے سو جب نواز شریف تھے وزیر اعظم، جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آیا اور وہ ایک ڈائری پکڑ کے ہنستا ہنستا چلے گیا، آپ لندن اس نواز شریف کو تو سپریم کورٹ نے سزا دی تھی، کیوں ان سے میں کرنا جاتے تھے؟ آپ نے خبروں پہ پابندی لگوا دی ہے. گجرات میں 9 مئی کے مقدمات جو تھے تمام لوگوں کو بری کر دیا گیا. اب آپ سے ملکی حالات نہیں سنبھل رہے. ملکی قرضے اس وقت تاریخ کے بدترین آ گئے ہیں، اربوں ڈالر، اربوں روپے ہم صرف شرح سود انٹرسٹ میں دیتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شاید 2 سے 3 ہفتے کے لیے ملک سے باہر جا رہی ہیں، انہیں سیکورٹی خطرات ہیں. ہاں یہ غلط بات ہے. کسی بھی مذہبی جماعت ہو، سیاسی جماعت ہو، حکمران ہو، آپ ان کی کارکردگی پر تنقید کریں. جی اسپتالوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں علاج نہیں ہوتا، پولیس کرپشن کرتی ہے، مقدمات کرتے ہیں، دیگر ادارے پیسے کھاتے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں زمینیں کسی کے مالک کوئی اور ہے، کسی کو دے دو. لیکن ان کے بارے میں مریم نواز ہو، سہیل افریدی ہو، یا کوئی بھی مولانا فضل الرحمان ہو، بد تہذیبی کے الفاظ استعمال نہیں چاہیے. سمینہ پاشا کو بارے میں جو آپ نے الفاظ کہے اسے مجھے شرم آتی ہے. کاش آپ بہن، بیٹی، ماں کے رشتوں کا، مقدس رشتوں کی قدر کرنی سیکھیں. ظالموں مکتے تسی جانا ہی ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. ناظرین کہتے ہیں کہ خیرت نہیں ہوئی کہ مجھے میڈیا نے شہید ارشد رفیع کے قتل کی خبر کو ایکسیڈنٹ بنا کر چلایا. آج انہوں نے سہیل افریدی کو زمان پارک والی ویڈیو کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی ویڈیو بنا کر دکھایا. اختیار ولی صاحب پر کیا کوئی قانون لاگو ہوگا؟ نہیں. اختیار ولی صاحب تو اس ملک کے حکمرانوں کے لیے جھوٹ کے کاروبار کر رہے ہیں، اور پنجاب میں بھی کچھ لوگ ایسا ایسا جھوٹ بولتے ہیں صرف خبروں سے توجہ ہٹانے کے لیے. مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، لاقانونیت، چوری کا مینڈیٹ، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ملک کو مستقبل نئی جنریشن کا داؤ پر لگا دیا ہے. اللہ اس ملک کے ظالموں سے، وہ کسی بھی شکل میں ہیں، نیست و نابود کرے، اور تاکہ میری اور آپ کی نئی جنریشن اس ملک میں رول آف لا، ملک چھوڑنے کی بجائے پہلے کہتے تھے پاکستان زندہ باد، اب کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ. یہ حالات کو ختم کریں. پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا ایک ہی طریقہ ہے، ملک میں رول آف لا ہو. اب کہا جاتا حولہ چودھری صاحبہ، میں اس کا پرونون شاید کوئی صحیح نہیں کہہ رہا، حولہ چودھری کو ایئرپورٹ سے ان کے میاں عارف رند کے ہمراہ عمرہ ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے غیر قانونی طور پر گرفتار کر لیا. سول کپڑوں میں ملبوس اہلکار نے ایئرپورٹ سے سبز نمبر پلیٹ جس کا نمبر پتہ نہیں کیا تھا میں ڈال کر ساتھ لے گئے. حولہ چودھری پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں تھا. گرفتاری انتہائی ظلمانہ اور فسادیت ہے. اس پر بعض سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی ہے. کب تک ناحق گرفتاری کرو گے؟ کب تک ججوں کو انصاف سے روکو گے؟ صحافیوں کو سچ بولنے، سیاست دانوں کی
پروپیگنڈا کی مشین چلاتے رہو گے، شکست تمہارا مقدر ہے۔ آج جو ظلم پچھلے 3.5 سال سے اس وطن عزیز کی سرزمین پر اور ان کے رہنے والوں پر کیا جا رہا ہے، ایک ایک کا جواب دینا ہوگا۔ یہی ایک نظام قدرت ہے۔ ناظرین، دوسری طرف نواز شریف نے اپنے بھائی شہباز شریف سے ملاقات میں اپنے خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ یعنی کہ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے اپنے بھائی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا ہے، جبکہ شہباز شریف صاحب نے حمزہ شہباز منظر سے غائب ہے، MNA ہے، پریکٹیکلی پچھلے 25-30 سالوں سے پریکٹیکلی سیاست حمزہ شہباز کر رہے تھے، سن آف شہباز شریف، لیکن وہ نالاں ہیں۔ ہم اس پہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم پر تو آپ کی نظر کرم بہت زیادہ ہے، کاش اپنے کرتوتوں پہ بھی نظر دورائے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے نومبر کو اہم قرار دے دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر عمران خان کی ملاقات وزیر اعلیٰ KP کے سلمان اکرم راجہ، علیمہ خان یا ان کی بہن عظمیٰ نیازی سے کرائی جاتی ہے تو ان آئندہ کی حکمت عملی دیں گے جو حکومت کی چولہے ہلا دے گی، نیے جو ریت کی دیوار پہ یہ بلند حکومت کی عمارت کھڑی ہے، زمین بوجھ ہونے کا خطرہ ہے۔ کل کیا ہوگا غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن میرے خیال میں موجودہ حکمران ظلم کی حدیں پر کراس کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آنے والے دن اچھے ہوں گے۔ اور بانی PTI کی رہائی کی پس پردہ گفتگو شروع ہو چکی ہے، انجام گلستان کیا ہو۔ پاکستان زندہ باد۔